بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قرب قیامت کی علامات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب منافقین نہیں بچیں گے، یا کفر ہوگا یا اسلام ہوگا، اور اسلام پر چلنے والے، اسلام پر رہنے والے، اسلام کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کو اسلام کی شناخت کو بحال رکھنا یہ ان کی ایک طرح سے مجبوری بن جائے گی۔ اس لیے کہ ایسے حالات پیدا کر دیا جائیں گے کہ جس میں اسلام کے شعائر وہ لا الہ الا اللہ کی صورت میں ہوں، وہ نماز روزہ حج وغیرہ کی صورت میں ہوں، وہ اسلامی کلچر حجاب داڑھی اس کی صورت میں ہوں، ان کو بچانا ہی اسلام ہوگا، اور اسی امتیاز سے لوگ اسلام کے نام پر پہچانے جائیں گے۔ اور اس طرح کے حالات ابھی بننا شروع ہو چکے ہیں۔ ہم مغرب میں دیکھ چکے ہیں، یورپ میں دیکھ چکے ہیں، امریکہ میں دیکھ چکے ہیں۔ اسلاموفوبیا اور اس میں خاص طور پر خواتین کو نشانہ بنایا جانا، حجاب کو نشانہ بنایا جانا، اس میں اسلامی کلچر کو نشانہ بنایا جانا، یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں اور ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک ایسی چیز جس کا ہمارے پاکستان میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، میڈیا پر اس طرح سے کیمپین تو دور کی بات، اس کی اویئرنیس کے لیے کوئی خبر بھی چلی ہو بہت مشکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ یورپ میں اس کی کئی اسٹیٹس میں وہاں پر آئے ہوئے مہاجرین، کچھ سوریہ سے آئے ہیں، کچھ اور مسلم ممالک سے آئے ہوئے لوگ، ان کے بچوں کو ان کے والدین سے چھینا جا رہا ہے، اور یہ ایک عرصے سے ہو رہا ہے۔ 2010 میں تقریباً 17,000 سے زیادہ بچوں کو ان کے والدین سے الگ کر دیا گیا، اور اسی طرح اس کے 1-2 سال کے بعد یہی تعداد 32,000 تک پہنچ گئی، اور ابھی ان دنوں میں جو سلسلہ چل رہا ہے اسی طرح سے وہ بچوں کو چھین رہے ہیں۔ ایک شخص جس کی فوٹو آپ کو کمنٹس میں نظر آئے گی، یہ وہ شخص ہے جس کے 5 بچوں کو سویڈن کی گورنمنٹ نے چند دن پہلے اٹھا لیا۔ یہ وہ شخص ہے جس کے 5 بچوں کو سویڈن کی حکومت نے اٹھا لیا، اور یہ والدین دونوں ہی رو رو کر ان کا برا حشر ہے، مدد کی اپیلیں کر رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے، لیکن سویڈن کی گورنمنٹ ان کے بچوں کو واپس نہیں کر رہی۔ وہ ان بچوں کو ان کے والدین سے کیوں جدا کرتے ہیں؟ یہ بہانہ بنا کر کہ یہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کے اہل نہیں ہیں۔ کیوں اہل نہیں ہیں؟ ان کے نزدیک بچوں کی تربیت کا اہل نہ ہونا، اس کی علامات یہ ہیں کہ اگر آپ بچوں کو ڈانٹتے ہیں تب آپ بچوں کے تربیت کے اہل نہیں، آپ بچوں کو بری چیزوں سے، فحش چیزوں سے، جنسی مواد سے روکتے ہیں تب آپ بچوں کی تربیت کے اہل نہیں، اگر آپ بچوں کو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر سے روکتے ہیں تب آپ بچوں کی تربیت کے اہل نہیں، اگر آپ بچوں کو اسلام کو پریکٹس کرنے کا حکم دیتے ہیں تب آپ بچوں کی تربیت کے اہل نہیں، بچیوں کو اگر آپ حجاب کا حکم دیتے ہیں تب آپ ان کی تربیت کے اہل نہیں، اور اس نام پر ان کو اٹھا کر دوسری فیملیز کو، جو سویڈش فیملیز ہیں، ان کو دیا جا رہا ہے۔ اب وہاں پر ان کی تربیت کیسی ہوگی؟ بچوں کو اسلام سے دور کر دیا جائے گا، بچوں کو اسلامی تربیت تو دور کی بات ہے، اسلام کا نام تک ان کے ذہن میں باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ وہ ممالک ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں بڑی آزادی ہے، ہم لبرلز ہیں، یہاں پر کوئی بھی شخص جو بھی پریکٹس کرنا چاہے، جس ریلیجن کو پریکٹس کرنا چاہے، اس میں اب وہ آزاد ہے۔ یہ ملک آزاد ہے، جو شخص کسی بھی ریلیجن کو پریکٹس کرنا چاہے یہاں اس کو مکمل آزادی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اس سے پہلے ڈنمارک میں جو ہوا، اس سے پہلے فرانس میں جو ہوا، اور وہاں پر حجاب پر جو سلسلہ چلا، ہم سب اس سے آگاہ ہیں، لیکن یہ سلسلہ کس قدر یہ درندگی اور کس قدر یہ بےہودگی اور کس قدر یہ سنگ دلی کی بات ہے کہ آپ والدین سے ان کے بچوں کو چھین لیں۔ اور یہ جو شخص ہے، اس کے بچوں کو جو چھینا گیا، اس میں بچوں کی عمریں کیا ہیں؟ ایک بچہ غالباً صرف 3 سال کا ہے، اس کو بھی ان سے لے لیا گیا۔ ان کے تمام بچوں کو، 5 کے 5 بچوں کو، 4 کے 4 بچوں کو ان سے لے لیا گیا، اور وہ بیچارے گورنمنٹ کے مختلف آفیسز کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، چیخ و پکار کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے واپس ہو، لیکن کسی بھی جگہ پر ان کی کوئی سنوائی نہیں۔ تو آئیے اس چیز کو، امت بن کر ہم اس چیز کو لیں، ایک امت کے طور پر اس کو لیں،
اور اس کے متعلق آواز بھی اٹھائیں، اور اس کے متعلق جو شخص جس طرح کی کوشش کر سکتا ہے وہ ضرور کرے، اس لیے کہ اسلام میں مسلمانوں کا آپس کا تعلق ایک جسم کی طرح کا ہے۔ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہے تو ممکن نہیں ہے کہ پھر جسم آرام کر سکے، سو سکے، یا اس جسم میں کوئی راحت کا کوئی بھی شائبہ ہو، یا اس جسم میں راحت کا کوئی نشان ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ان کی مصیبت سے جلد نکالیں۔ یہاں پر ایک چیز اور ایک بہت بڑی نصیحت اور عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ مغرب کا رخ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، اور اس کے لیے بلکتے رہتے ہیں، اس کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے ہر طرح کا حربہ استعمال کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ خبردار ہو جائیں وہ لوگ، خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پر ہیں۔ یہ چیزیں جو یورپ کی کچھ سٹیٹس میں ہو رہی ہیں، یہ بہت امکان ہے کہ یہ بہت ساری جگہوں پہ پھیل جائیں گی۔ خاص طور پر وہ لوگ جو ان تمام ممالک میں رہنے والے ہیں، بچوں کے ساتھ رہنے والے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ ابھی اپنے بچوں کی کوئی فکر کر لیں، اور جو ہجرت کرنے والے لوگ ہیں وہ کبھی ایسے ممالک کی طرف ہجرت نہ کریں۔ اس سے بہتر ہے کہ ان کا بھوکوں مر جانا، اللہ ان کی حفاظت کرے، اللہ کبھی ایسا نہ کرے، لیکن اپنے بچوں کو اسلام سے دور کر دینا بھوکوں مر جانے سے بہتر ہے۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو وہاں پر مہاجرین جو مختلف جگہوں سے ہجرت کر کے گئے ہوئے ہیں اور ان کے بچوں کو اس طرح سے اٹھایا جا رہا ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر تھا ہم راستے میں ہی مر جاتے، ہمارے بچے راستے میں ہی وفات پا جاتے، کچھ اور سلسلہ ہو جاتا، ہم یہاں پہ کبھی نہ آتے کہ ہمارے بچوں کو چھین لیا گیا۔ اور بچوں کو چھیننے میں اصل غم اس بات کا ہے کہ ان بچوں کو اسلام سے دور کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی ایسے کسی بھی ٹریپ اور پھندے سے محفوظ رکھیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے ملک کی، اپنی آزادی کی اور اپنے اسلام کی جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی قدر کرنے کی توفیق دیں، اور اللہ ہمیں، ہمارے بچوں کو اور تمام مسلمانوں اور مسلمانوں کے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔